أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تحمیدات کبریائی بڑائی عزت کی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وحدہ لا شریک ذات ہے جنس و انس کی ہدایت کی یا آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے. مختصر آپ کو سلام کے بعد ذیوقار سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید میں سے آخری پارے سے ایک سورت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الماعون. یہ مکی سورت ہے. تلاوتی ترتیب سے اس کا نمبر 107 ہے نزولی ترتیب سے 17 اور اس سورت کے دوسرے نام بھی ہیں جیسے سورۃ الدین اور سورۃ ارائیت اور سورۃ الیتیم کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ چند نام فتح القدیر میں بھی درج ہے. اس میں ایسے شخص کا ذکر ہے کہ جو منکر قیامت ہے آخرت کا انکار کرتا ہے قیامت کو نہیں مانتا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص آخرت سے انکار کر دیتے وہ کہہ دے کہ حساب کتاب ہے ہی نہیں اور جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا میں ہے. تو انسان تو ویسے بھی لالچی ہے لیکن آخرت کے حساب سے ڈرتا ہے اس لیے دوسروں کے حقوق بعض دفعہ اس وجہ سے اس پر ڈاکہ نہیں ڈالتا قبضہ نہیں کرتا ظلم و زیادتی نہیں کرتا کہ آخرت میں حساب ہوگا اس کا. تو جو قیامت کا انکار کر دیتے تو پھر وہ شخص کیسے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھ سکتا ہے. جس کا یہ نظریہ بن جائے یہ سوچ بن جائے کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے تو وہ جہاں دیکھے گا کہ بھائی یہ بندہ کمزور ہے مسکین ہے یہ مجھ سے جیت نہیں سکتا اور میں اس کے حقوق پر قبضہ ڈال سکتا ہوں آسانی سے قبضہ کر سکتا ہوں اس کے حقوق تلف کر سکتا ہوں تو پھر تو وہ آسانی سے یہ بدمعاشی دکھائے گا یتیموں کو دھکا دے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق ہے یہ مزدور ڈے ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے دن مناتے تو ہیں لیکن حقوق نہیں دلواتے اور نہ وہ شخص حقوق دلوا سکتا ہے یا دے سکتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہی نہ ہو. تو جس بندے کا آخرت پر یقین ہو جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اس دنیا سے مرنا ہے اور پھر حساب کتاب ہے یقینی ہے جنت اور جہنم یقینی ہے تو ایسا شخص کسی کے حقوق طلب نہیں کر سکتا کسی پر ظلم نہیں کر سکتا.
یتیم کو دھکے نہیں دے سکتا، یتیم پر ظلم نہیں کر سکتا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا، مسکین کے حقوق طلب نہیں کرے گا۔ جتنے حقوق ہیں وہ تو اسلام میں ہے، اور جو شخص اسلام کا انکار کر دے تو وہ کس طرح یہ حقوق ادا کر سکتا ہے؟ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کے قاری اور ایک قرآن سننے سنانے والے، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین، جو دین کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد یعنی اللہ کا دین، قرآن و حدیث، اللہ کا قانون، اور اسی طرح روز جزا و سزا کو یعنی قیامت کے دن کو بھی یوم الدین کہا گیا ہے، مالک یوم الدین۔ تو جو آخرت کا انکاری ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے آخرت پر یقین نہیں رکھتا؟ دنیا میں کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں قولاً عملاً اعتقاداً، آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان مر جائے، مٹی میں دفن ہو جائے، مٹی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، گوشت اس کی ہڈیاں گل سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو قولاً تو انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم آخرت کا انکار نہیں کرتے، آخرت یقینی ہے، لیکن اس کے عمل سے ایسا پتہ چلتا ہے اس شخص کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کسی کے حقوق پر قبضہ کر لیا، کسی کا حق طلب کر لیا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اپنی بدماشی دکھاتا ہے۔ تو ایسا شخص اگرچہ زبان سے دین کا اقرار کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن عملاً وہ منکر ہے۔ تو فرمائے کہ جو آخرت کا انکاری ہے فَذَلِكَ الَّذِي، تو یہ وہ شخص ہے یَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے بھائی یتیم ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے حقوق غصب کر لوں گا تو مجھ سے کون پوچھے گا؟ تو جس بندے کا آخرت پر یقین ہو، اللہ پر یقین ہو، تو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنی خوبیاں ہیں تمام خوبیوں کے لیے محرک یہ ہیں کہ بندے کا اپنی موت پر، آخرت پر، قیامت پر مکمل یقین ہو۔ جس کا یقین نہیں ہے وہ تو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود بھی مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے نہ کسی اور کو ترغیب دلاتا ہے۔ اب تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قولاً عملاً اعتقاداً انکار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے کہ قاری صاحب، مولانا صاحب، خطیب صاحب، ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، جو بڑے بڑے قیام کرتے ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے میراث میں کسی اور کے حقوق پر قبضہ کر لیا ہے، بھائی کے حق پر قبضہ کر لیا ہے، بھائی کی زمین پر، اور میراث میں سے بہنوں کو وہ حصہ نہیں دیتا۔ تو کیا ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے؟ فرمایا آپ کہتے ہیں وہ تو بڑی نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو نماز کا قانون ہے، نماز جو آپ کو سبق دیتی ہے کہ بندے اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے، حساب کتاب یقینی ہے، اس بات پر آپ یقین ہی نہیں کرتے، عمل ہی نہیں کرتے،
تو ایسی نمازیں پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں، نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز سے فارغ پھر کہتے ہیں یا فلاں بابا مدد، یا فلاں بابا مدد۔ تو نماز میں جو پڑھتے ہیں اس پر عملاً اور عقیدتاً عمل نہیں کرتے، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، ویمنعون الماعون، ان کی حالت ایسی ہے کہ ضرورت کی معمولی چیزیں بھی اگر کوئی ان سے مانگ لے کہ بھائی اس چیز کی مجھے ابھی ضرورت ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں، باوجود یہ کہ ان کے پاس وہ موجود ہوتی ہیں فراوانی کے ساتھ، لیکن منع کر دیں گے کیونکہ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں منکر قیامت کا ذکر ہے، اور جو منکر قیامت ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ جس کو آخرت پر یقین ہوگا وہی حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسکین کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اور پھر اسی طرح ایسے نمازیوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہلاکتیں ہیں، نمازی لیکن ان کے لیے کامیابی نہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ نماز تو بظاہر پڑھتے ہیں مگر در حقیقت اس سے غافل ہوتے ہیں، وہ عملاً دین کا، قانون الہی کا منکر ہوتے ہیں، اور نمازیں صرف ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے کہ وہ ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے نمازی ہیں ہم یراؤون، وہ ریاکاری کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقی نمازی تو سخی ہوتا ہے، حقیقی نمازی تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے، اور جو حقیقی نمازی ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، آخرت پر کما حق یقین رکھتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فلا صدق ولا صلی، ارے اس بدبخت نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، تصدیق کرتا تو نماز پڑھ لیتا، لیکن اس نے اللہ اور رسول کے احکامات کی تصدیق نہیں کی، تصدیق نہیں کرتا اس لیے نمازیں بھی نہیں پڑھتا۔ ولیکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے روگردانی اختیار کی، اللہ کے دین کو جھٹلایا۔ حقیقی نمازی اللہ کے دین کو مانتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ جو بے نمازی ہیں یہ اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور اتراتا ہوا فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اپنے اہل کو جاتا ہے اور اپنی پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے تکبر کے ساتھ۔ فرمایا اولا لک فاولا، افسوس ہے ایسے شخص پر، صد افسوس ہے۔ اللہ نے فرمایا اولا لک، افسوس ہے تجھ پر، فاولا لک، صد افسوس ہے، حسرت ہے تیرے لیے، ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے اور حسرت ہے تیرے لیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو حقیقی نمازی ہیں، اور ایک طرف ریاکار نمازی۔ جو حقیقی نمازی ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے، لیکن جو ریاکاری نمازی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے تلاوت کر لی، اب یہ کافی ہے، میرے پاس فلاں بہن کی جو ہے وہ میراث میں سے حصہ ہے، میں نہ دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں بھائی کے مکان پر جو میں نے قبضہ کر لیا کوئی بات نہیں، میں نے تو نمازیں پڑھ لی، میں نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی ہے۔ اگر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا تو اللہ کے لیے جو نماز پڑھتا ہے وہ بندہ سنجیدہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی کے حقوق غصب نہیں کرتا۔ ہمارا دین ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ نمازیں پڑھ لو، ہمارا دین ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ قرآن کی تلاوت کر لو، ہمارا دین ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ بس حقوق اللہ کا خیال رکھو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
حقوق العباد پر بھی زور دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعہ ہے، مستند واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا ہے، کس طرح یتیموں کے مال کا خیال رکھا۔ اب دیکھو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قیام فرمایا تو سب سے پہلے کس چیز کی بات کی؟ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا تھا تو سب سے پہلے مسجد کی بات کی کہ مسجد کے لیے زمین کی ضرورت ہے، زمین ڈھونڈ لی جائے، تلاش کی جائے۔ تو قریب میں ایک زمین تھی، خالی پلاٹ تھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ دو یتیم بچے ہیں، ایک کا نام سہل ہے، دوسرے کا نام سہیل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد کے لیے زمین کی ضرورت ہے، کیا یہ زمین تم دے سکتے ہو قیمتاً؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ زمین کیا ہمارے پاس اور بھی زمین ہوتی تو سب حاضر۔ فرمائے نہیں، میں یہ زمین فی سبیل اللہ نہیں لیتا، اس کی قیمت میں ادا کروں گا۔ تو یتیم کہنے لگے کہ جو بھی قیمت آپ نے مقرر کی یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ہدیتاً دیتے ہیں، لیکن اگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کی قیمت ضرور آپ ادا کریں گے تو جو بھی آپ قیمت مقرر کر لے، ادا فرما لیں، ہمیں منظور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح بھی نہیں، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ مارکیٹ سے، بازار سے یہ معلوم کر لو کہ اتنی زمین ہے، اس کی کیا قیمت ہونی چاہیے۔ جب معلوم کرا لیا گیا تو اس کی جو قیمت تھی تو فرمایا کہ اس قیمت سے زیادہ ان یتیموں کو وہ دلوا دیں۔ تو اس سے زیادہ قیمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین ان سے لے لی اور اس پر مسجد آباد کر دی۔ کس طرح یتیموں کے حقوق کا خیال رکھا، مسجد کے لیے جگہ لی اور وہ بھی فرمایا قیمتاً، اور قیمت ہم زیادہ ادا کریں۔ یہاں پہ بڑے بڑے سرمایہ دار اپنے لیے بلڈنگیں بناتے ہیں، قریب میں بے وقتی پلاٹ ہیں، غریب یتیموں کا پلاٹ ہے، اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کوئی وکیل، ان کا کوئی وکیل نہیں ہے۔ کس طرح یہ کیس لڑیں گے؟ اپنے لیے جھوٹے وکیل بنا لیتے ہیں، جھوٹے مدعی اور جھوٹے دلائل گڑھ گڑھ کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دمشق کی ایک جامع مسجد ہے، وہ نقشے میں ٹیڑھی بنی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کیوں ہے اس طرح ٹیڑھی؟ اس لیے کہ ساتھ کے مکان والی بڑھیا نے اپنا مکان بیچنے سے انکار کر دیا، تو اسی زمین پہ جو مسجد کی زمین تھی اسی میں وہ مسجد بنا لی گئی، کسی کے پلاٹ پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ ایک اور واقعہ حدیث مبارکہ میں پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور حقوق العباد کی نگہداشت اور اس کی محافظت کا یہ جذبہ پیدا کیا۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کے دور کا واقعہ ہے، دو آدمی لڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یہاں میرا مکان، یہاں میرے ساتھی کا مکان، اور یہ درمیانی دیوار اور یہ میرا حق ہے، درمیانی دیوار، درمیانی جو جگہ ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ درمیانی دیوار میری ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زمین کا راستہ ہے۔ پہلے نے کہا نہیں جناب، یہ درمیانی دیوار، یہ درمیانی جگہ میری ہے۔ اس نے کہا جناب میری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ اب فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ جس پر جبرائیل امین آسمان سے وہی لے کر آتا ہے۔ اب جھگڑنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اس کا حق بن جائے گا اور اس کے حق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پیارے بھائیوں، حکومت کسی کے بارے میں فیصلہ دے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتی، اور رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اس کو چیلنج کرنا تو کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور کس طرح انسانی حقوق کی نگہداشت کا سبق دیا۔ دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ کا فرمایا ساتھیوں سنو، میرے صحابہ توجہ سے سنیے،
بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنے کیس کو بہتر طریقے سے پیش کر سکے اور کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یہ ممکن ہے۔ دنیا میں کئی جھوٹے اپنی زبان دانی سے سچے بن جاتے ہیں اور کئی سچے اپنی قوت گویائی کے نہ ہونے سے دنیا کی نظر میں جھوٹے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانی معاشرے کو پاک بنایا۔ فرمایا سن لو، ممکن ہے کوئی بڑا ہوشیار چالاک اپنی زبان کی تیزی سے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر لے، لیکن سن لو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی اگر فیصلہ کر دو تو پھر بھی حقدار کا حق جو ہے، پھر بھی جو حق ہے وہ حقدار کا ہی رہے گا۔ فرمائے کہ میں نے فیصلہ ظاہری بیانات سن کر کرنا ہے، لیکن سن لو جس نے حق والے کا حق مارا، اس نے مال نہیں لیا، اس نے جہنم کا ٹکڑا خرید لیا۔ یہ کہا اور یہ فرمایا اور فیصلہ کرنے لگے۔ اب کیا ہوا؟ دونوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے والا کہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا یہ ٹکڑا جس کے بارے میں میرا جھگڑا ہے میرا نہیں ہے، اسی کا ہے۔ اب وہ دوسرا رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میرا بھائی ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے میرا نہیں، اسی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ایمانی کیفیات کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، لمحہ پہلے جھگڑتے ہوئے آئے ہو، اب دونوں میں کوئی دعوے دار ہی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ زمین کا کیا ہے، زندگی رہی اللہ اور دے دے گا، لیکن اگر آخرت تباہ ہو گئی تو زمین کا ٹکڑا ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر اللہ کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہو، فرمایا تم نہیں جانتے اللہ قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ عطا کرے گا، دنیا میں بھی اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پیارے بھائیو، سارے حقوق اسلام میں سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کا بھی ذکر فرمایا ہے اور حقوق العباد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے حقوق اللہ ادا کر لیے، اب حقوق العباد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح وہ ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، بندے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، یتیموں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے پڑوسی کے، اور اسی طرح اجنبی ہمسایہ اور رشتہ دار تمام کے جو حقوق ادا کرتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا